أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. الصلاة والسلام على سيدنا النبي وأشرف المرسلين وطبيب قلوبنا بالقول محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الصلاة والسلام على أسد الله الخالق خالق على كل خالق علي بن أبي طالب والسلام. اللهم صل على محمد وآل أهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المجتهدين المسلمين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ حیدری، حسینیت، شفیعیت، دشمنان علیہ محمد علیہ السلام کا لعنات، موازین الانکار صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. دیکھیں یہ شب جمعہ کا پروگرام ہے جو آج شب جمعہ الحمدللہ ہماری مسجد حیدریہ میں ہو رہا ہے. یہ آپ لوگوں کی کاوشیں، آپ لوگوں کی محنتیں خدا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. پروردگار اس ذکر و اذکار کو ہمیں سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار عالم اس مجلس عطا میں جتنے لوگ شامل ہوئے ہیں تمام کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. ہر ایک قدم کو اپنی عبادت میں شمار فرما. پروردگار تجھ واسطہ محمد وآل محمد علیہ السلام کا بانیان کی محنت خرچ خرچات لنگر نظر نیاز کی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. جتنے اس مسجد کے بانیان اس دنیا سے چلے گئے ان کو قربت جنت نصیب فرما. پروردگار عالم جو اس دنیا میں موجود زندہ ہیں ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. پروردگار عالم جو لوگ بیمار ہیں واسطہ بیماری کا علاج بیماری کا انہیں شفاء کاملہ عطا فرما. ہماری تمام دعاؤں سے افضل دعا ہمارے بار میں آقا کے ظہور میں تاجیل فرما. ہمیں اس قابل بنا کہ ہم امام زمان علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہو سکیں. دعاؤں کی قبولیت کے لیے بابت اکرام کا صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. میں نے آپ کے سامنے جو قرآن مجید کی آیا مجیدہ پڑھی ہے اس میں خالق فرما رہا ہے فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون. تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. تم میرا شکر کرو اور کفر کیا نہ کرو. توجہ کریں گے تو لطف آئے گا. خالق کیا فرما رہا ہے؟ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین احمد رضا بریلوی انہوں نے اس آیت کی تفسیر کچھ اس طرح سے کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ خدا فرما رہا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. تم میرے نام کو بلند کرو میں تمہارے نام کو بلند کروں گا. تم میرے نام کو نہ مٹنے دو میں تمہارے نام کو نہ مٹنے دوں گا. تم زمین پر میرا ذکر کرو میں آسمانوں میں تمہارا ذکر کروں گا. یعنی تم زمین میں میرا ذکر کرو میں آسمانوں میں تمہارا ذکر کروں گا. اس کے آگے کیا خوب تفسیر ہے اس آیت کی. اب دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ میں اللہ کے دوست خلیل اللہ کہتے ہیں یعنی اللہ کا دوست جسے اللہ نے اپنا دوست بنایا ہو اسے ابراہیم کہتے ہیں.
امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ خلیل خدا دو ہیں، خلیل خدا دو ہیں، ایک ہے میرا نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ بھی خلیل خدا ہیں، ایک ہے ابراہیم، وہ بھی خلیل خدا ہے، مگر دونوں میں فرق ہے۔ اللہ نے میرے نانے کو اپنی محبت کی وجہ سے خلیل بنایا، اور خلیل اللہ ابراہیم کو اس لیے بنایا کیونکہ وہ ہم محمد والے محمد پر صلوات و سلام سے پڑھا کرتا۔ ابراہیم نے کا وطن شام تھا، شام کو چھوڑا تو کس کی خاطر؟ توحید کی خاطر۔ لب و لب صحرا میں اپنے بیٹے اور زوجہ کو چھوڑا تو کس کی خاطر؟ توحید کی خاطر۔ اپنے جوان بیٹے کی گردن پر ضربہ چلائی، چھری چلائی تو کس کی خاطر؟ توحید کی خاطر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کیا تو کس کی خاطر؟ توحید کی خاطر۔ یعنی جو بھی کام کرتے تھے توحید کی خاطر کرتے تھے، جو بھی کام کرتے تھے توحید کی خاطر کرتے تھے۔ اب آواز توحید آئی، اے ابراہیم تو نے اپنے وطن مدینہ کو چھوڑا میری خاطر، شام کو چھوڑا میری خاطر، اور تو نے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلائی میری خاطر، تو نے کعبہ تعمیر کیا میری خاطر۔ اب میرا بھی تجھ سے وعدہ ہے، تو نے میرے نام کو بلند کیا میں تیرے نام کو بلند کروں گا، تو نے میرے نام کو نہ مٹنے دیا میں تیرے نام کو نہ مٹنے دوں گا، تو نے میرے ذکر کو بلند کیا میں تیرا ذکر بلند کروں گا۔ ابراہیم یاد رکھ، آج سے لے کر قیامت تک قربانی میری ہوگی، یاد تیری ہوگی۔ قربانی میری ہوگی، یاد تیری۔ اب ہم اگلے مرحلے میں داخل ہوتے ہیں، مظلوم کربلا۔ آج کل شیعوں پر مشکل وقت چل رہا ہے نا، کوئی لوگ چاہتے ہیں نا ہم اس بیٹوں کو روک دیں، تو میں انہوں کے پیغام دینا چاہتا ہوں۔ مظلوم کربلا نے مدینہ چھوڑا تو کس کی خاطر؟ توحید کی خاطر۔ مکہ چھوڑا تو کس کی خاطر؟ توحید کی خاطر۔ اپنے احرام توڑے تو کس کی خاطر؟ توحید کی خاطر۔ کربلا میں آئے تو کس کی خاطر؟ توحید کی خاطر۔ حضرت امام مظلوم کربلا نے شہادت پیش کی تو کس کی خاطر؟ توحید کی خاطر۔ ایک بار جیسے بیٹے کے کلیجے سے پرچی نکالی تو کس کی خاطر؟ توحید کی خاطر۔ اور اپنا قرضہ جو ہے خدا کروایا اپنے کام سے تو کس کی خاطر؟ توحید کی خاطر۔ اپنی بہن زینب جیسی کی چادر لٹوائی تو کس کی خاطر؟ توحید کی خاطر۔ اب آواز توحید آتی ہے، اے حسین تو نے میرے ذکر کو نہ مٹنے دیا میں تیرے ذکر کو نہ مٹنے دوں گا، تو نے میرے نام کو بلند کیا میں تیرے نام کو بلند کروں گا، جب تک میرا ذکر رہے گا اے حسین تیرا بھی ذکر رہے گا۔ تو لوگ کہتے ہیں ہم بم بلاسٹ کروا کر ہم حسین کا ذکر روک سکتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں ہم چیزوں کو بھگا کر اس ذکر کو روک سکتے ہیں، وہ میرا یہ پیغام سن لے، جب تک خدا کا ذکر رہے گا حسین کا ذکر رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا حسین جماتا ہے، اور اس پر شاعر نے خوب شعر کہا ہے کہ بانو بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا مجھے روشن خدا کرے۔ شمع کیا مجھے جسے روشن خدا، اس ذکر کا خدا محافظ ہے، نہ یہ افلاس سے رک سکتا ہے اور نہ شیعوں کو مروانے سے رک سکتا ہے۔ میں وہ اصلی موضوع کی طرف آتا ہوں کیونکہ میرے ذمہ داری تھوڑی سی تبلیغ کرنی ہے۔ دیکھیں چند مقام ایسے ہیں جہاں اگر بندہ بات کرے فضول بات کرے یا وہاں پر بیٹھ کر ہنسے تو اللہ 70 سال کی عبادت جو ہے اس کی ضبط کر لیتا ہے۔ کتاب کا نام ہے گلدستہ مودت، پیغمبر اسلام کا فرمان کر رہا ہوں۔ چند مقام ایسے ہیں جہاں پر ہنسنے یا فضول بات کرنے کی وجہ سے اللہ 70 سال کی عبادت حبس کر لیتا ہے، ضبط کر لیتا ہے۔ تو کون سے مقام ہے؟ پہلا مقام ہے مسجد۔ مسجد میں اگر بندہ فضول بات کرے یا ہنسے تو اللہ 70 سال کی عبادت ضبط کر لیتا ہے۔ اب ہمیں سوچنا چاہیے ہم خدا کی عبادت کرتے کتنی ہیں اور اپنے نامہ اعمال میں مسجد میں آ کر گناہ لکھوا کر جاتے ہیں یا نیکیاں لکھوا کر جاتے ہیں۔
دوسرا مقام کون سا؟ دوسرا مقام ہے قرآن کو اگر کوئی بندہ کھول کر بیٹھا ہو اور پھر وہ باتیں کرنے لگ جائے تو اللہ 70 سال کی عبادت ہم کرتا ہے۔ تیسرا مقام ہے نماز جنازہ۔ جب کسی کی نماز جنازہ میں بندہ جائے اور وہاں بیٹھ کر یا وہاں کھڑے ہو کر بندہ ہنسے یا فضول باتیں کرے تو اللہ 70 سال کے اعمال ضبط کر۔ اور آخر میں پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیا کریں۔ 2 پیغام ہوگا، ایک والدین کی خدمت کیا کریں، دوسرا بچوں کو قرآن کی تعلیم دیا کریں۔ تھوڑی سی فضیلت کی بتا کر میں مسائل پر لکھی مسائل کی طرف بڑھ جاؤں گا۔ پہلا مقام کیا ہے؟ قرآن کی تعلیم دیا کریں بچوں کو۔ قیامت کا دن ہوگا، کچھ لوگ ہوں گے جن کو تخت بھی ملیں گے، تاج بھی ملیں گے، وہ تختوں پر سوار ہوں گے، تاج ان کے سروں پر پہنائے جائیں گے۔ اس وقت وہ پروردگار سے سوال کریں گے، یا ربی یہ کس بات کا نتیجہ ہے کہ ہمیں تاج بھی توجہ کرنا، تاج بھی پہنائے جا رہے ہیں،